بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم صدق اللہ العظیم وبلغ رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سیدی مرشدی حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمت والرضوان فرماتے ہیں مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں۔ سبحان اللہ یا رسول اللہ مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں، سبحان اللہ۔ اور آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، بے شک آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں۔ سبحان اللہ۔ شریف پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، ہماری اور آپ کی مشترکہ خوش بختی ہے کہ ہم اور آپ آج کی اس بزم محبت میں ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ، ذکر اولیاء کی محفل بنام اولیاء امت کانفرنس منعقد ہے۔ اس میں ہمیں اور آپ کو بیٹھنے کا نہایت ہی حسین موقع مل رہا ہے۔ بے شک۔ اور آپ ممبر شریف پر دیکھ رہے ہیں شاعر اہل سنت حضرت علامہ نوشاد مصباحی صاحب قبلہ، جو کل ہی کعبۃ اللہ اور مدینہ المنورہ کی حاضری سے شرفیاب ہو کر کل ہی رات تازہ لوٹے ہیں، بے شک۔ مدینہ شریف دیکھ کر آئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج ہم ان سے مدینہ شریف کی باتیں سنیں گے۔ میں یاد کر رہا تھا کہ ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ اور ذکر اولیاء کی محفل میں ہم اکٹھا ہیں، اور میں آپ کو بتا دوں کہ جتنے لوگوں کو آپ نے مدعو کیا ہے سب لوگ تشریف لا چکے ہیں الحمدللہ۔ بے شک۔ 10 منٹ کی میری تقریر ہوگی، اس کے بعد ترتیب وار سلسلہ وار آپ علماء اور خطبہ سے ملاقات کریں گے۔ یہ محفل کیسی محفل، اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ذکر خدا کی محفل ہے، ذکر مصطفیٰ کی محفل ہے، اور ذکر اولیاء یعنی عرس پاک کی محفل ہے۔ اور یہ تینوں بات اگر ذکر خدا کی ہو، سبحان اللہ۔ بے شک۔ بات اگر ذکر مصطفیٰ کی ہو، سبحان اللہ۔ بات اگر ذکر اولیاء کی ہو، اگر اس پر بات کی جائے تو اس میں اتنی باتیں ہیں کہ رات تمام ہو جائے گی، بات تمام نہیں ہوگی۔ بے شک۔ آپ نے سنا قاری قطب الدین صاحب قبلہ نے قرآن پاک کی تلاوت یعنی ذکر خدا سے اس بزم کا آغاز فرمایا۔ بے شک۔ ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے اس حوالے سے پڑھتا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور میں نے یہ مضمون، یہ موضوع اس لیے بنایا، یہ باتیں اس لیے میں بیان کر رہا ہوں کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میرے بہت سارے بھائی ابھی جلسہ گاہ سے باہر ہیں اور ادھر ادھر گھوم رہے ہیں۔ میں ان کو یہ حدیث پاک سناتا ہوں اور سنا کر گزارش کرتا ہوں کہ پیارے ایسی محفلیں بہت قسمت سے کبھی کبھی میسر آتی ہیں۔ بے شک۔
میں بخاری شریف کی ایک حدیث پاک پڑھتا ہوں، آپ ذہن کو قریب کریں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کتاب الذکر کی حدیث پاک ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چند فرشتوں کو پیدا کیا، وہ فرشتے اس روئے زمین کا چکر لگاتے ہیں اور چکر لگا کر اللہ کا ذکر کرنے والوں کی محفلوں کو تلاش کرتے ہیں، سبحان اللہ، اور وہ فرشتے اس روئے زمین کا چکر لگاتے لگاتے ایسی محفل پا لیتے ہیں جس میں اللہ کے بندے ایک جگہ اکٹھا ہو کر اللہ کو یاد کرتے ہوئے ملتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ فرشتے بھی وہیں ٹھہر جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ اب ذرا آپ بتائیں، میں کوئی اور بات نہیں سنا رہا ہوں، بخاری شریف کی حدیث پاک سنا رہا ہوں۔ اگر اس حدیث پاک پر ایمان ہے تو ماننا پڑے گا کہ ہم یہاں بیٹھ کر میرا پور میں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اللہ کے وہ نورانی فرشتے اس بزم محبت میں حاضر ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ فرشتے اللہ کو یاد کرنے والوں کی محفلوں کو تلاش کرتے کرتے وہ اس محفل تک پہنچ جاتے ہیں جہاں پہ اللہ کے بندے ایک جگہ اکٹھا ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور جب وہ ایسی محفل کو پا لیتے ہیں وہیں ٹھہر جاتے ہیں، اور جب تک وہ محفل چلتی ہے وہ فرشتے وہیں پہ رہتے ہیں۔ جب محفل ختم ہوتی ہے فرشتے اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں۔ جب یہ محفل ختم ہوتی ہے تو فرشتے اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں تم کہاں سے آ رہے ہو؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ فرشتے ہماری وکالت کرتے ہیں اور جواب دیتے ہیں، اے اللہ ہم اس جگہ سے آ رہے ہیں، یکبرونک ویحمدونک ویمجدونک ویسبحونک۔ وہ فرشتے کہتے ہیں ہم اس جگہ سے آ رہے ہیں جہاں پر تیرے بندے ایک جگہ اکٹھا ہو کر تیرا ذکر کر رہے تھے، تیری تعریف کر رہے تھے، تیری بڑائی بیان کر رہے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ فرشتے جب عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے کہ زمین پر میرے بندے ایک جگہ اکٹھا ہو کر میرا ذکر کر رہے ہیں، سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، ذرا محبت سے سنیں، اللہ فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں ذرا یہ تو بتاؤ کیا ان بندوں نے مجھے دیکھا ہے؟ کیا ان بندوں نے میرا جلوہ دیکھا ہے؟ وہ فرشتے کہتے ہیں، اے اللہ تیرے بندوں نے تیرا جلوہ نہیں دیکھا۔ پھر فرشتے کہتے ہیں، پھر اللہ فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں ذرا یہ تو بتاؤ جب میرے بندوں نے میرا جلوہ نہیں دیکھا تب میری نئی تعریف کر رہے ہیں، اگر میرے بندوں نے میرا جلوہ دیکھ لیا ہوتا تو کیا ہوتا؟ وہ فرشتے کہتے ہیں، اللہ اگر تیرے بندوں نے تیرا جلوہ دیکھ لیا ہوتا تو اور زیادہ تیری تعریف کرتے اور زیادہ تیری بڑائی کرتے۔ پھر اللہ فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ میں نے ان تمام بندوں کو بخش دیا ہے جو زمین پر میرے ذکر کی محفل میں اکٹھا تھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بخاری شریف کی حدیث پاک بتا رہی ہے کہ یہ وہ محفل ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بخشش کا پروانہ عطا فرماتا ہے۔ دوسری حدیث پاک سنیے، میرے آقا فرماتے ہیں، ما من قوم یجتمعون فی ذکر اللہ تعالی، کہ جب قوم کے چند لوگ ایک جگہ اکٹھا ہوتے ہیں اور اکٹھا ہونے کے بعد اللہ کا ذکر کرتے ہیں، حفتہم الملائکہ، وہ محفل اتنی مبارک ہو جاتی ہے کہ فرشتے اس محفل کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، اللہ کی رحمت اس محفل کو ڈھانپ لیتی ہے، سبحان اللہ۔ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ اللہ سلام علیک یا رسول اللہ۔ ذکر خدا پر میں نے دو حدیث پاک آپ کو سنا دیا کہ جب اللہ کے بندے ایک جگہ اکٹھا ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو حفتہم الملائکہ، فرشتے اس محفل کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور اللہ کی رحمت اس محفل کو ڈھانپ لیتی ہے۔ آپ اللہ کی رحمت کے شامیانے میں بیٹھے ہیں، اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جو لوگ بھی ادھر ادھر ہیں وہ جلسہ گاہ میں تشریف لائیں
اور دوسرا عمل کیا ہوتا ہے؟ ابھی محمد حسین بابو پڑھیں گے، نوشاد صاحب قبلہ پڑھیں گے، مبارک حسین مبارک پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ نبی کی نعت پڑھیں گے، یہ سبحان اللہ، نبی کی تعریف کریں گے۔ یہ جو نبی کی نعت ہے، سبحان اللہ، میں آپ کو بتاؤں، یہی تو ذکر مصطفیٰ ہے، یہی تو نعت مصطفیٰ ہے، یہی تو توصیف مصطفیٰ ہے، جس کے بارے میں کسی نے کہا کہ خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، یہ سبحان اللہ، خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ اور ایک اور آپ سن لیں، میں جو کہہ رہا ہوں آپ آمین کہیں گے۔ مبلغ اسلام، مبلغ اسلام خلیفہ اعلیٰ حضرت علامہ عبدالعلیم علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، الہی وہ زبان دے جو ثنا خان محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علامہ عبدالعلیم فرماتے ہیں، الہی وہ زبان دے جو ثنا خان محمد ہو، ثنا ایسی کہ ہر آئینہ شان محمد ہو۔ علیم خستہ حال تنگ آ گیا ہوں درد ہجرا سے، الہی کب وہ دن آئے کہ مہمان محمد۔ ذرا سا آپ سنیں پھر اس شعر کو، آمین کہہ دے، اگر یہ قبول ہو گیا تو ہم بھی اس در کی حاضری۔ کہتے ہیں الہی وہ زبان دے جو ثنا خان محمد ہو، ثنا ایسی کہ ہر آئینہ شان محمد ہو۔ علیم خستہ حال تنگ آ گیا ہوں درد ہجرا سے، الہی کب وہ دن آئے کہ مہمان محمد ہو۔ آج سے سینکڑوں برس پہلے ایک بزرگ ہیں ہندوستان کے، جو تمام نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرپرست جلسہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، آج سے سینکڑوں برس پہلے کی بات ہے، دہلی کی سرزمین پر ایک عظیم محدث گزرے ہیں، اور وہ ایسی شخصیت ہے جو ہندوستان کے تمام علماء کے علم حدیث کے استاد اول ہیں، جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی عربی میں، کتاب کا نام فیوز الحرمین۔ اس کے صفحہ 8 پر ایک بات انہوں نے لکھی، بڑی شاندار ہے۔ وہ کہتے ہیں اذا وجدت مکہ، حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں مکہ شریف پہنچا تو میں نے اہل مکہ کو دیکھا کہ وہ ذکر مصطفیٰ کی محفل میں، نبی کے ذکر کی محفل میں، بشکل دوم میلاد پاک کی محفل میں وہ اہل مکہ مشغول تھے۔ اہل مکہ محفل میلاد پاک میں مشغول تھے۔ پھر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے سر کو آسمان کی طرف بلند کیا تو میں نے کیا دیکھا کہ اللہ کی رحمت و انوار کی بارش اس محفل پہ ہو رہی ہے۔ شاہ ولی اللہ کیا لکھتے ہیں فیوز الحرمین میں کہ جب میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ مکہ شریف میں نبی کی نعت پڑھ رہے ہیں، نبی کا ذکر کر رہے ہیں، پھر میں نے اپنے نگاہ کو آسمان کی طرف بلند کیا تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے رحمت و انوار کی بارش اس محفل پہ ہو رہی ہے۔ یہ ذکر مصطفیٰ کی بات۔ اب آخری بات ذکر اولیاء ہے نا، تو ذکر خدا بھی حدیث پاک میں ہے، اور ذکر مصطفیٰ بھی حدیث پاک میں ہے، اور ذکر اولیاء جس کو ہم عرس کہتے ہیں یہ بھی حدیث پاک میں کہیے سبحان اللہ۔ ایک حدیث پاک اس پر بھی سنیے کہ میرے آقا، ہم عرس میں کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے ولیوں کا ذکر کرتے ہیں، ہے نا۔ اللہ کی 3 باتیں آپ سن لیں، میری بات صرف 4 سے 5 منٹ میں ختم ہو۔ میں بھی سمجھ رہا ہوں کہ میرے پیچھے ایک لمبی فہرست ہے، لیکن نہیں ایسا نہیں۔ حضرات، ذکر خدا بھی حدیث پاک میں ہے، ذکر مصطفیٰ بھی حدیث پاک میں ہے، اور ذکر اولیاء
یعنی عرس پاک یہ بھی حدیث پاک میں ہے. میں نے ذکر خدا پہ حدیث پاک پڑھی اور ذکر مصطفیٰ بھی پڑھی, اب ذکر اولیاء پر بھی پڑھ رہا ہوں. یہ سبحان اللہ. ذکر اولیاء ہم اپنے بزرگوں کا عرس کرتے ہیں, یعنی کنوارے پیر شاہ رحمت اللہ علیہ پاک کا عرس پاک ہے. آپ لائق مبارکباد ہے کہ آپ کی بستی میں ایک اللہ کا ولی رہتا ہے. سبحان اللہ, اللہ اکبر. اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ ہمارے قرب میں ایک اللہ کا ولی رہتا ہے اور ہمیں ہر سال اس کی بارگاہ میں خراج پیش کرنے کی سعادت نصیب ہوتی ہے. اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے. اب ان کا عرس ہم کرتے ہیں, یہ عرس بھی حدیث پاک میں. اس میں ہم کرتے کیا ہے کہ اپنے بزرگوں کا ذکر کرتے ہیں, اور قرآن میں اس کا ذکر ہے. قرآن میں آپ پڑھیے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاہِيمَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ. اور اس طرح کی بہت ساری آیتیں قرآن میں ہیں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اے میرے بندو تم میرے نیک بندوں کو یاد کرو. کہ سبحان اللہ, یہی تو عرس ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کو یاد کرنے کا حکم ہمیں قرآن میں اللہ نے دیا. یہی تو عرس ہے. اور دوسرا کیا ہے کہ ہم قبروں کی اپنے بزرگوں کی مزار کی زیارت کرتے ہیں, ایصال ثواب کرتے ہیں. اس کا تو بیان آپ سنتے رہتے ہیں. جہاں تک عرس کے دن زیارت کرنے کی بات ہے اور عرس کے موقع پر جلسے کی بات ہے, تو میں آپ کے سامنے ایک حدیث پاک پڑھتا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے عمر ظاہری عمر شریف کے آخری ایام میں آپ نے شہدائے احد کے مزارات کی زیارت فرمائی. کہ سبحان اللہ, پیارے آقا نے شہدائے احد کے مزار کی زیارت فرمائی. یہی تو عرس ہے. اور حضور نے زیارت فرمائی, اس کے بعد فرمایا کہ احضر المنبر, ممبر لاؤ. تو صحابہ نے حضور کے سامنے ممبر پیش کیا, اور صحابہ جب ممبر پیش کیا حضور ممبر پہ جلوہ گر ہو گئے اور ممبر پہ خطاب فرمایا. اور خطاب فرمایا یہی تو عرس ہے. بے شک بھائی سبحان اللہ نہیں کہے گا. نبی کی حدیث پاک پڑھ رہا ہوں, پیارے آقا نے حضور شہدائے احد کے مزار کی زیارت فرمائی, یہ عرس ہے. اور پھر اس کے بعد حضور نے ممبر منگایا اور ممبر منگا کر حضور نے خطاب فرمایا. یہی تو عرس ہے. اور حضور نے خطاب کیا فرمایا, وہ خطاب کا ایک ٹکڑا بھی سن لے, بہت شاندار. آپ بات پر شرک کی بات ہوتی ہے, لیکن حضور نے جو ممبر پہ جلوہ گر ہو کے جو خطاب فرمایا اس میں حضور نے فرمایا سنو میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ میرے بعد تم کبھی شرک نہیں کرو گے. ہاں دنیا کی محبت تمہارے اندر آ جائے گی لیکن تم شرک نہیں کرو گے. پتا چلا کہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے حضور نے ضمانت دے دی کہ میرے بعد شرک نہیں کرو گے. تو پتا چلا کہ مزاروں کی زیارت کرنا یہ بھی حضور کی سنت ہے, اور زیارت کے بعد خطاب کرنا, جلسہ کرنا یہ بھی حضور کی سنت مبارکہ ہے. بس چلتے چلتے یہ مدرسے کا جلسہ ہے, اور جیسے ہی میں آیا مجھے خبر ملی کہ مدرسے کی ڈھلائی ہونے والی ہے. سبحان اللہ. ایک جملہ ہے نا وہ آپ سن لیں کہ اگر بعد میں ہم لوگ آپ کے سامنے گزارش کریں گے, آپ اپنے خالص کمائی میں سے کچھ حصہ اس ڈھلائی میں اور اس تعمیر میں آپ ضرور حصہ لیں گے. اور اس پر بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں. میں قرآن کا ایک ٹکڑا پڑھتا ہوں کہ اللہ تعالی نے اپنے بندوں سے قرض مانگا. قرآن ایک جملہ, وقت نہیں ہے, قرض مانگا اللہ نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یقرض اللہ قرضا حسنا. اللہ نے اعلان کیا کہ کون میرا بندہ ہے جو مجھے قرض دے.
بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے بندوں کو عطا فرمایا. جو کچھ ہمارا ہے سب اسی کا دیا ہوا ہے. جو ہم 1000 کے مالک ہیں اسی کی عطا سے, 1 لاکھ کے مالک ہیں اسی کی عطا سے, کروڑ پتی ہیں اسی کی عطا سے. وہ اس رب کا کرم دیکھیے کہ اس نے ہم سب کو سرفراز کیا, مال دیا, دولت دیا, عزت اور شہرت سے نوازا. فرمایا کہ کون ہے جو مجھے قرض دے دے. اللہ اکبر. اس قرض کا کیا مطلب ہے؟ قرض کا کیا مطلب ہے؟ تو مفسرین کرام نے جو تفسیر فرمائی ہے کہ قرض کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے, اے میرے بندو تم میری بارگاہ میں خرچ کر کے مجھے قرض حسن دو کہ کل قیامت کے دن تمہیں نیکیوں کی ضرورت پڑے گی تو میں تمہارا قرض کئی گنا نہیں, اضعافاً کثیرہ, کئی گنا, بہت گنا کر کے تمہیں جنت کی شکل میں تمہیں لوٹا دوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. دوسری آیت سنیے, اللہ نے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. 28ویں پارہ کی آیت ہے. اللہ نے اپنے بندوں سے اعلان کیا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ, اے میرے بندو جو کچھ ہم نے تمہیں دیا میرے دیے ہوئے میں سے میری بارگاہ میں خرچ کرو. من قبل ان یاتی احدکم الموت, اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے. اللہ نے فرمایا موت آنے سے پہلے جو کچھ ہم نے دیا ہے میرے دیے ہوئے میں سے میری بارگاہ میں خرچ کرو, خرچ کرو. اللہ اکبر کبیرہ. اور ایسا نہ ہو کہ جب موت کا فرشتہ ہے تم میں سے ہر کوئی یہ کہے کہ اے اللہ میری موت کو تھوڑی دیر کے لیے ٹال دیتا, فاصدق, تو خوب صدقہ کرتا, واکن من الصالحین, تیرے نیک بندوں میں ہو جاتا. اللہ فرماتا اس وقت موقع نہیں ملے گا, آج موقع ہے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کا, پیش کر دیجئے. تو سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے, اور آپ کو اور ہم کو سب کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.